الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا ومرجانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وابنه الأكرم سيدنا ومولانا ومرجانا ومأوانا محي الدين عبد القادر جیلانی غوث الورى وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ادب گاہے زیر آسماں درش نازک تر. ادب گاہے زیر آسماں درش نازک تر. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس. اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا مقدس کلام ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی دونوں جہان کی صلاح و فلاح کے لیے ہمیں ضرورت ہو سکتی تھی. یہ آیت طیبہ شریعت و طریقت کی جامع ہے. اللہ رب العالمین کا اعجاز ہے. قرآن کریم کی مختصر عبارت میں اللہ رب العزت علم و حکمت کے سمندر سمو دیتا اور مختصر عبارت میں بہت کچھ بیان فرماتا. ہر شخص اپنے علم اور ادراک کے مطابق اکتساب فیض کرتا ہے. اس میں شک نہیں کہ سمندر میں نایاب موتی ہیں، لیکن ماؤ شما موتی نکالنے پر قدرت نہیں رکھتے، بلکہ موتی نکال کر لانا غواص ہی کا کام. قرآن کریم سمجھنے کے لیے علماء دین کی مجالس میں حاضر ہونا اور ان کے مواعظ حسنہ کو سمجھنا یہ ایک آسان عوام بھائی کے لیے، عام لوگوں کے لیے بہت سہل طریقہ.
اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت بینہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اللہ تعالیٰ عز و جل کی ایسی نعمت ہے کہ ہر انسان کو اس کی تلاش اور جستجو ہے۔ کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، زرتشت ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، انسان ہو، کسی درجے کا انسان ہو، ہر ایک کامیابی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ ہر ایک کی آرزو ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن کامیابی کا معیار جداگانہ ہے۔ ہر ایک اپنی فکر کے لحاظ سے کامیابی کا معیار معین کرتا ہے، لیکن آپ کے رب عز و جل نے اس آیت طیبہ میں 3 اعمال کا حکم فرمایا اور ایک جزا کا ذکر فرمایا، اور اس جزا کو اللہ رب العزت نے کامیابی سے تعبیر فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کی خشیت کو اپناؤ، محرمات حرام کاموں سے بچو، مہلکات سے دور رہو، منجیات فرائض و واجبات نجات دلانے والے اعمال کو اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد بڑا وسیع عنوان ہے۔ سب سے بڑا جہاد بالنفس ہے، وہ نفس امارہ جو آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ آرام کر رہے ہیں، اللہ کا منادی نماز کے لیے بلا رہا ہے، نماز فجر کا وقت ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہے کہ نفس کہتا ہے موسم سرد ہے، آرام مل رہا ہے، بستر گرم ہے، لیٹے رہو، یہ جہاد ہے کہ نفس کی نہ مانو، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرو اور اس کی پکار پر حاضر ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی منحصر ہے ان امور میں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 قرب الہی کے لیے وسیلہ، نمبر 4 جاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ 4 اعمال ذکر ہوئے، اور اصل کے اعتبار سے یہ 3 ہیں، لیکن 4 اس لیے کہ ایمان کو علیحدہ ذکر فرمایا، تقوی کو علیحدہ ذکر فرمایا، وسیلے کو علیحدہ ذکر فرمایا، اور جاہدوا فی سبیلہ کا حکم فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، مجاہدہ کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود پاک سنائیں تو اس آیت پاک سے کچھ اکتساب فیض کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب فرما کر احکام دیے ہیں اپنے محبوب کی وساطت سے، تو کیا ارشاد ہوا ہے آیت طیبہ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لیا ہے، جو مشرف با اسلام ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو۔ جاننا چاہیے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔
ایک ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، معبود برحق اللہ ہی ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ تو جس نے یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے، یہ جاننے کے بعد وہ اس پر اعتبار کرتا ہے، یقین کرتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو وہ ہے موحد۔ کیا ہے؟ موحد۔ اس نے توحید کے اعتقاد کو اختیار کر لیا۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اقرار کر لیا، تو وہ ہے موحد، مومن نہیں۔ مومن کون ہے؟ جس نے یہ مانا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الموحدین، بلکہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو مومن ہو گئے۔ ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے موحد نہیں رکھا، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے محض نمازی نہیں رکھا، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے محض حاجی نہیں رکھا، ہمارا نام اللہ رب العزت نے محض غازی نہیں رکھا، ہمارا نام اللہ رب العزت نے کتاب مبین میں محض قاضی نہیں رکھا۔ یہ ساری باتیں بعد میں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا هو سماکم مسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ جو ایمان لایا، تو ایک ہوا اللہ کو ایک ماننے والا، یہ ہے موحد۔ بغیر رسول کو مانے ہوئے اس موحد کا اعتقاد توحید اسے کچھ نفع نہ دے گا۔ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، جگہ جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، نماز کا ذکر ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ جگہ جگہ جہاں جہاں احکام کی آیات ہیں، سب جگہ پہلے فرمایا جاتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان اصل ہے، ایمان جڑ ہے، اور اعمال اس کی شاخیں۔ جس درخت کی جڑ خشک ہو جاتی ہے، جس درخت کی جڑ بیمار ہو جاتی ہے، جس درخت کی جڑ جل جاتی ہے، اس کی شاخیں بھی خشک ہو جاتی ہیں۔ بغیر جڑ کے شاخوں کا، گل بوٹوں کا، ٹہنیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایمان اصل الاصول ہے، بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو اب جس کام کا حکم ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جاننا چاہیے ایمان والا کون ہے۔ آج کل کچھ لوگ توحید کے علم بردار بن گئے ہیں، جھوٹی توحید، اور اس کی آڑ میں انبیاء و مرسلین، اولیاء کرام کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ خوب جان لو، اللہ کو ایک ماننا موحد بناتا ہے، اور اللہ کے رسول کو اس کا سچا رسول ماننا یہ ایمان ہے۔ تو مومن وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مان لیا۔ بغیر رسول پاک کو مانے ہوئے تنہا توحید کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ایمان وہی مقبول ہے، توحید وہی محبوب ہے جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر آئے۔ عصائے موسوی کے لیے دست موسیٰ علیہ السلام چاہیے۔ جب دست موسیٰ علیہ السلام میں عصا آیا، زمین پر ڈال دیا، اژدہا بن گیا، پتھر پر مار دیا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔
اسی طرح لا الہ الا اللہ کے فیض کے لیے دل میں محمد رسول اللہ کی جلوہ گری چاہیے. جب اس کا نور ظاہر ہوگا، جب اس کا فیض ظاہر ہوگا. آپ کہیں گے آج مولانا ایمان کی بڑی نئی نرالی انوکھی تشریح کر رہے ہیں اور علیحدہ علیحدہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا موحد بناتا ہے اور رسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول، برحق رسول ماننا مومن بناتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی وحدانیت کو مان لینا کافی ہے. تو یہ خیال خام ہے، خیال باطل ہے، خیال فاسد ہے. اللہ کو ایک ماننے والا موحد بنتا ہے اور یہ تنہا توحید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جب تک محمد الرسول اللہ کو نہ مان لیا جائے. میں بڑی سٹیک بہت سہل مثال دے رہا ہوں. شیطان اللہ کو ایک مانتا تھا، اسے معبود برحق جانتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا. تقرب کا حال یہ تھا کروڑوں برس سجدے کرتا رہا. آسمان میں حدیث طیبہ میں ہے دل رکھنے کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا حال یہ تھا کہ رب تعالیٰ سے کلام کرتا تھا، فرشتے جھولا جھلاتے تھے. تم نے جنت کو سن کر مانا، وہ آنکھوں سے جنت دیکھتا تھا. جنت دیکھتا نہ تھا بلکہ جنت میں رہتا تھا. جنت میں فرشتے اسے جھولا جھلاتے تھے. اس نے جہنم کو دیکھا، فرشتوں کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. اب بتاؤ اس کو مومن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ اللہ کی توحید کا قائل تھا، اس کی صفات کا ماننے والا تھا، فرشتوں کا ماننے والا تھا، جنت پر ایمان رکھتا تھا، دوزخ پر ایمان رکھتا تھا، جنت و دوزخ کو خود دیکھتا بھی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے یہ ساری منزلیں عطا کی اور اس کے بعد بارگاہ نبی میں حاضر کیا. اسجدوا لآدم. اب یہ امتحان ہے، مان انہیں نبی، تعظیم کے لیے سجدہ کر. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کرتے ہوئے منع کر دیا، کافر ہو گیا. بتاؤ توحید اس کے کام آئی؟ توحید نے اسے بچایا. اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا فخرج فإنک رجیم. نکل جا، تو مردود ہے، راندہ ہوا ہے. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل جانتا تھا کہ ایک دن یہ مردود ہو جائے گا، اکڑ جائے گا، تکبر کرے گا، میرے حکم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ساری منزلیں دکھائیں. جنت میں بھی ٹہلا گھوما، جھولے جھولے، فرشتوں کو درس دینے لگا. دوزخ کو بھی دیکھا، فرشتوں کو بھی دیکھا، اللہ کو ایک مانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری منزلیں طے کر کے اسے گرا دیا. جب نبی کی عظمت کا انکار کیا تو اسے گرا دیا گیا تاکہ قیامت تک کے انسان جان لیں کہ بارگاہ نبوت، مقام نبوت ایسا نازک تر مقام ہے کہ یہاں کی ادنا بے ادبی غارت گر ہوتی ہے، ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. ادب گاہے زیر آسماں ادب سے نازک تر، ادب گاہے زیر آسماں ادب سے نازک تر، نفس گم کردہ میایت جنید و بایدی دیجا. اللہ کے محبوب کی بارگاہ نبوت و رسالت ایسا نازک مقام ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ نازک ہے. یہاں بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے باصفا اہل اللہ اولیاء اللہ جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو دم سادے ہوئے ہوتے ہیں. درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ کو مانے اور
ایک مانے اور اللہ کے رسول کو اس کا برحق رسول مانے۔ جس نے اللہ کو ایک مانا وہ واحد بنا، اور جس نے رسول اللہ کو اللہ کا برحق رسول مانا وہ مومن ہوا۔ اب آپ نے سمجھا کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ کو مانو، کیسا مانے؟ اس ماننے کو بھی سمجھتے چلو۔ آج کل بڑے دھوکے دیے جا رہے ہیں، باطل مذاہب والے، فرقے باطلہ والے، دیوبندی، وہابی، نیچری، قادیانی، رافضی، طرح طرح کے دھوکے دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی کسی اور سے نہ پوچھو، خود اپنے رب عز و جل سے معلوم کرو، اللہ رب العزت سے معلوم کرو کہ تیرے حبیب کو کیسے مانے، کیسا مانے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے محبوب پاک، آپ کے رب عز و جل کی قسم، کوئی عاشق رسول ہی پہچانے گا اس قسم کی لذت کو کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قسم ذکر فرمائی، لیکن محبوب کی نسبت اتنی عزیز ہے، اے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، یہ ان میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام معاملوں میں آپ کو اپنا حاکم مطلق نہ مان لیں۔ مولانا کے پاس آیا، حضرت اس میں مجھے رہنمائی کیجئے، کیا کروں؟ مولانا نے حکم سنا دیا، اس میں فلاں کا اتنا حق نکلتا ہے، فلاں کا اتنا حق نکلتا ہے۔ منہ بھی سور کر بیٹھ گئے، گھر گئے، ارے ایسا معلوم ہوتا ہے مولانا لوگ حق فیصلہ نہیں کرتے۔ بھول گیا کہ انہوں نے کون سا فیصلہ سنایا، یہ اللہ اور رسول ہی کا تو حکم سنانے والے ہیں، انہی کے بارے میں رب تعالیٰ عز و جل نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، اور ان کا حکم مانو جو تمہیں اللہ اور رسول کا حکم سنائے، علماء حقہ کا حکم مانو۔ چلا گیا، میں تو مقدمہ کروں گا، برسا برس مقدمہ لڑا، اب یہ بھول گیا کس کے حکم سے مڑ کر آیا۔ جب چاہتے چاہتے سیڑھیاں مقدموں میں آ گیا، طرح طرح کے ٹیکس ادا کیے، خرچ کرتے کرتے تھک گیا، اور اس کے بعد وہی فیصلہ جو مولانا صاحب نے بتایا تھا، کہا جاؤ فرائض نکلوا کے لاؤ، اب ایک مہر لگ کے مل گیا تو اب منہ لٹکائے چلے آ رہے ہیں۔ ارے کل اگر مانا ہوتا تو مومن کامل تھا، آج مانا تو بیمار مسلمان ہے، کمزور ایمان والا ہے، اس لیے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عظمت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عظمت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ مسرور ہو کر ماننے والے کی شان اور ہوتی ہے، مجبور ہو کر ماننے والے کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ مانو، مسرور ہو کر مانو۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کب مومن ہوگے؟ جب ان کے ہر حکم کو اس طرح تسلیم کر لو کہ جب ان کا فیصلہ سامنے آئے تو دل میں کوئی تردد نہ ہو، سرے نیاز جھک جائے، تب مومن ہوگے۔ حاکم مطلق مانو۔ اب ذرا سوچو، مانو انہیں بڑے بھائی جیسا مانو، مان لو گاؤں کے چودھری جیسا مان لو۔ سنو سنو، بھائی ماننے سے کام نہیں چلتا۔ ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں لونڈی آزاد کر دی تھی، مگر کیا ملا؟ تبت یدا۔ اگر رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں رسول مان کر خوشی مناتا تو ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا جائے۔ معلوم ہوا بھائی بھتیجا بنانے سے کام نہیں چلتا، حاکم مانو حاکم۔ آگے اللہ تعالیٰ عز و جل ایک اور آیت طیبہ میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في انفسهم۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، اللہ کے فیصلے کی آواز آپ سنتے ہیں؟
وہ تو غیب الغیب ہے، اس کا فیصلہ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کس نے دیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن اللہ کے حبیب سے ملا، اب فیصلہ قرآن سے ملتا ہے، اور قرآن میں اگر صراحتاً نہ ملے تو حدیث مصطفیٰ سے، اور حدیث میں بھی صراحتاً نہ ملے تو اجماع امت، ائمہ ملت نے جو قرآن و سنت سے مسائل استدلال کر کے بیان کیے تب ملتا۔ اب پھر آ جائیے وہیں، اللہ کو ایک ماننے والا موحد ہے۔ دیکھا آپ نے ایک موحد کا حال، رسول اللہ کو نہ مانا، کوئی نماز کام نہ آئی، کوئی سجدہ کام نہ آیا، کوئی مقام کام نہ آیا، گرا دیا گیا۔ معلوم ہوا یا ایھا الذین آمنوا فرما کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، اور ایمان والا وہ ہے جو اللہ اور رسول کو مانے، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو برحق مانا اس نے تمام احکام شریعت کو قبول کر لیا، اب وہ مومن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، جب ایمان کو سمجھ لیا ایسے مومن بنو تو اب حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کو تقویٰ کہتے ہیں۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو فرائض بھی ادا کرے، واجبات بھی ادا کرے، سنن مؤکدہ بھی ادا کرے، مستحبات پر بھی عمل کرے، سبحان اللہ، سنن غیر مؤکدہ پر بھی عمل کرے، تو یہ تقوی میں اعلیٰ درجے والا ہے۔ اس کے 3 مراتب، ایک عوام کا تقوی، ایک خواص کا تقوی، ایک اخص الخواص کا تقوی۔ عوام کا تقوی تو یہ ہے کہ کفر سے بچیں، ایمان پر قائم رہیں، فرائض و واجبات کو ادا کریں۔ اور خواص کا تقوی کیا ہے؟ فرائض و واجبات کو ادا کریں، سنن مؤکدہ کی بھی پابندی کریں، حرام کاموں سے سختی سے بچتے رہیں۔ اپنے یہاں مجلس منعقد کر لی، حرام کام بھی اس میں شامل کر لیے، اب مولوی صاحب کو دعوت دے دی، مولانا صاحب حرام سے بچنے کے لیے نہیں آئے تو منہ ٹیڑھا ہو رہا۔ ارے یہ تو سوچو کہ آپ اگر خود اہتمام نہیں کرتے تو اپنے عالموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے اماموں کو، اپنے دین کے رہنماؤں کو تو برے کاموں سے بچنے دو، انہیں گھسیٹ کر شریک مت کرو، انہیں ایسے امور میں شرکت کی دعوت مت دو، بلکہ ہو سکے تو یہ اہتمام کرو کہ ان کے آنے کو سارے لوگوں کے آنے پر ترجیح دو، کہ ان کا آنا رحمت الہی کا آنا ہے، نزول رحمت کا باعث بن جانا ہے، اور ان کے آنے کی وجہ سے برے کاموں سے بچو، منہیات سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ معلوم ہوا کہ خواص کا تقویٰ یہ ہے تمام برے کاموں سے بچنا اور نیک کاموں کی طرف ملتفت رہنا۔ اللہ والا ہر وقت اللہ کے ذکر میں منہمک ہے، اس کا کوئی وقت ذکر سے خالی نہیں۔ جب جاؤ گے، جب بات کرو گے، اگر سچا اللہ والا ہے تو اللہ اور رسول کی بات کرے گا، اللہ اور رسول کا ذکر کرے گا، ہر غرض اس کی تمنا، اس کی یاد، الغرض ان کو ذرا مہلت نہیں، ہر وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ خواص کا۔ اور اخص الخواص کا تقویٰ کیا ہے؟ ما سوا اللہ کے، ساری کائنات سے بے نیاز ہو جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا دیوانہ بن جانا، جس سے محبت کرے اللہ و رسول کے لیے، نفرت کرے اللہ و رسول کے لیے، کچھ دے اللہ و رسول کے لیے، منع کرے اللہ و رسول کے لیے، چلے رضائے مولا کے لیے، رکے رضائے مولا کے لیے، شادی میں گیا رضائے الہی کے لیے، ممنوعات شرع کو پایا قدم رک گئے رضائے الہی کے لیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت و عداوت کی، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے دینے سے منع کر دیا۔ اب یہ وہابی چندہ لینے آئے تو ان سے کہہ دو تمہارا مذہب رکابی ہے، تم وہابی ہو، تمہیں ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ تمہارا دینا تو حقارت ہے،
برباد ہے۔ دینا ہے مومن کو، صحیح الاعتقاد مسلمان کو، یہ ہے تقوی۔ معلوم ہوا اخص الخواص کا تقوی بڑا اعلیٰ ہے، اور جب ان کا تقوی یہ اختیار کرتے ہیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، تو ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے رب کے قرب خاص میں ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ رب کی مرضی سے کہتے ہیں، جب ان کی زبان سے کچھ نکلتا ہے ان کا مولا اسے پورا فرماتا ہے۔ ان کی بارگاہ کے مؤدب بنے رہو کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کا اللہ والی ہے۔ بے ادب ہرگز نباشی باملنگ، کیونکہ یہ دریائے وحدت را نہنگ۔ اللہ والوں کے ساتھ بے ادب مت بنو، اس لیے کہ دریائے نور وحدت کے نہنگ ہیں، مگرمچھ ہیں۔ پانی سے استفادہ کرو، مگرمچھ سے بیر کرو، یہ اچھا نہیں۔ اولیاء کرام کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بصرہ الذی ینظر بہ وقبضہ الذی یقبض بہ۔ جب میرا بندہ میرا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے۔ جبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ فقط اشارے پہ کل کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ مولا روم فرماتے ہیں گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت۔ اللہ والے کا کہنا رب کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ اللہ والے کی زبان سے نکلتا۔ سیدنا شاہ عالم احمد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بارش ہو کر نپٹی ہے، پانی بہ رہا ہے، کسی چیز سے ٹھوکر لگی، فرمایا پتھر ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، نہ جانے کیا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک چیز دیکھی جس کا کچھ حصہ پتھر ہے، کچھ پیتل ہے، کچھ لوہا ہے، اور ایک حصہ ایسا ہے جسے دیکھنے والا کہنے پر مجبور ہے نہ جانے کیا ہے۔ آج بھی درگاہ میں موجود ہے، زائرین زیارت کرتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا، پرکھنے والوں نے پرکھا، سب کچھ دیکھ کر ایک چیز کو کہتے ہیں نہ جانے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب زبان سے نکلا، جو نکلا وہ مقبول ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مومن ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ایمان والو ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، برے کام کے قریب جاؤ، خوف خدا سے ہٹ جاؤ، برا ارادہ کرو، خوف خدا سے رجوع کر لو، بری نیت کرو، خوف خدا سے پلٹ آؤ، اس نیت سے باز آ جاؤ۔ یہ تقوی۔ دو بازو ہیں تقوی کے، ایک منجیات کو اختیار کرنا جن سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، جو مقبول کام ہے انہیں کرنا، ایک مہلکات سے بچنا یعنی ان چیزوں سے بچنا جو نقصان دہ ہیں، حرام سے بچو، فرض کو ادا کرو، ناجائز کو ترک کرو، جائز کو اختیار کرو۔ تو دو بازو ہیں، ایک مہلکات سے بچنا اور ایک منجیات کو اختیار کرنا، نجات والی چیزوں کو اپناؤ اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ ہے تقوی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفادہ علم کرنے والے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے گناہ سے بچنا۔ گناہ سے بچنا نیکی کرنے سے بھی زیادہ فضل کا حامل، نیکی کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں اس آیت طیبہ کے اگلے جز وابتغوا الیہ الوسیلہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔